اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب انصرنی بما کذبون۔ آج ہم نے سورہ مومنون کی تلاوت کی، اور سورہ مومنون میں ایک خاص دعا ہے جو نوح علیہ السلام نے مانگی، اور جو دعا ہے وہ بہت چھوٹی سی دعا ہے، صرف 4 لفظوں کی دعا ہے، لیکن اس دعا کا جو مقصد ہے یا اس دعا کا جو مطلب ہے وہ بہت بڑا مطلب ہے۔ دعائیں ہم بہت بڑی بڑی یاد کرتے ہیں، لیکن یہ دعا بہت چھوٹی ہے، لیکن یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ نوح علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ 950 سال صرف ان کی تبلیغ کا وقت ہے۔ 950 سال صرف انہوں نے تبلیغ کی ہے دین کی، اتنی زیادہ انہوں نے دین کی تبلیغ کی ہے اپنی قوم پر، اور 950 سال تبلیغ کے بعد بھی کتنے لوگ ایمان لائے؟ تقریباً 42 لوگ۔ جب انہوں نے کشتی تعمیر کی، اور کشتی تعمیر کرنے کے بعد جب لوگ سارے بیٹھے کشتی میں، تو وہ تقریباً 42 لوگ ہیں جو روایات میں پتہ چلتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ گئے۔ تو نوح علیہ السلام جو ہیں ان کی عمر بہت زیادہ تھی، لیکن جو ان کے دور میں لوگ تھے ان کی عمریں اتنی زیادہ نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام کے دور کے اندر ہی لوگ جو ہیں وہ بوڑھے ہوتے تھے، فوت ہوتے تھے، ان کی اولادیں پھر بوڑھی ہو جاتی تھی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام نے کئی نسلیں دیکھی۔ 950 سال جو ہے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے درجنوں نسلیں دیکھی، اور وہ قوم اتنی سرکش تھی، اتنی بری قوم تھی کہ جب بھی کوئی بچہ بڑا ہونے لگتا، نوجوان ہو رہا ہوتا، تو وہ جو بزرگ ہوتے، جو بڑے ہوتے، وہ ان کو کہتے کہ اس بوڑھے سے، اس پاگل سے دور رہنا۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کی اس قدر تکذیب کی، اس قدر گستاخی کی ان کی ذات کے ساتھ، اور وہ اللہ کے نبی تھے، اور یہ وہ نبی ہیں جو اولو العزم، جو 5 بڑے اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین نبی، ان میں سے ایک نبی ہیں نوح علیہ السلام۔ تو نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے بہت ستایا، بہت تنگ کیا، اور کہتے کیا تھے اپنے ہی نوجوانوں کو، وہی بزرگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ بابا جو ہے، یہ جو بوڑھا جو ہے، اس کی باتوں سے بچنا، اس کی باتیں غلط ہیں، یہ باتیں ٹھیک نہیں کرتا۔ حالانکہ وہ باتیں کیا تھی؟ باتیں یہی تھی جو عام نبی، ہر نبی کرتا تھا، کہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اور کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ تو نوح علیہ السلام صرف یہی بات کرتے تھے، اور اسی بات پر بھی وہ نہیں مانتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر 950 سال تک نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، ساری نسلوں کو تبلیغ کرتے رہے۔ آخر کار پھر جب انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا کہ آپ کشتی تیار کرو، تو تب انہوں نے پھر جا کے وہ کشتی تیار کی، اور جب کشتی تیار کی تب وہ ساری قوم پھر مذاق اڑا رہی تھی۔ اور ساری قوم مذاق کیوں اڑا رہی تھی؟ مذاق اس لیے اڑا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام جس قوم پر مبعوث ہوئے تھے، جس جگہ پر مبعوث ہوئے تھے، وہ ایک ہل سٹیشن تھا۔ ہل سٹیشن کہتے ہیں ایک وادی کو، اور جو وادی ہوتی ہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ جو ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں۔ اب جو وادیاں ہوتی ہیں، وادیوں کے اندر سیلاب، طوفان آنا، اور اس قدر اتنی بڑی کشتی تیار کرنا، اس لیے وہ مذاق اڑا رہے تھے کہ پانی آئے گا کہاں سے؟ تو جب پانی آیا تو اتنا آیا کہ قرآن کے الفاظ ہیں وفارت النور، آج ہی ہم نے پڑھا ہے۔ وفارت النور کا مطلب ہے کہ جب ایک چیز ابلتے ابلتے جب اس کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہو جائے تو پھر وہ پھٹ جاتا ہے، اور ایسے ہی ہوا۔ نوح علیہ السلام کے خود بیٹے نے کہا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اور جب وہ پہاڑ پر چڑھ گیا تب بھی پہاڑ پر بھی پانی پہنچ گیا۔ پانی اتنا زیادہ ہو گیا، اتنا زیادہ ہو گیا، فل اتنا زیادہ ہو گیا کہ پہاڑوں سے اوپر تک پانی چلا گیا۔ اور وہ پانی کہاں سے آیا؟ اللہ کی قدرت سے آیا، اور ایک بد دعا سے آیا۔ یہ جو انہوں نے الفاظ بولے رب انصرنی بما کذبون، یہ الفاظ کیوں بولے کہ میرے رب مدد کر میری ان جھوٹوں کے خلاف جو یہ قوم میرے پہ باندھتی ہے۔ قوم جھوٹ کیا باندھتی تھی؟ یہی باندھتی تھی کہ یہ بابا جھوٹا ہے، یہ باتیں اپنے پاس سے کرتا ہے۔
حالانکہ وہ نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اور وہ باتیں اللہ کی کر رہے تھے، تبلیغ اللہ کی کر رہے تھے، دین کی بات کر رہے تھے۔ تو یہ جو 4 جملے بولے رب انصرنی بما کذبون، اس کے بدلے اتنا بڑا طوفان ہے جو آج تک کی دنیا میں سب سے بڑا طوفان شاید وہی ہے، اس سے بڑھ کر طوفان نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس طوفان کے بعد ایک دفعہ دنیا ختم ہو گئی تھی۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کا ایک لقب ہے آدم ثانی، مطلب دوسرا آدم۔ آدم علیہ السلام سے دنیا چلی تھی، نوع انسانی جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے چلی تھی۔ تو جب نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تو دنیا ایک دفعہ ختم ہو گئی تھی، سوائے ان 42 لوگوں کے جو کشتی میں تھے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے چرند پرند جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کشتی میں ساتھ ڈال، ان کے علاوہ پوری دنیا میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا، جس وجہ سے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو دعا ہے، یہ دعا کا مقصد کیا ہے؟ یہ دعا کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ ہماری زندگی کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم پر بہتان باندھ دیتے ہیں، ہمارا قصور نہیں ہوتا، ہم پر الزام لگاتے ہیں، تو اس وقت ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم صبر کریں، برداشت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ پر چھوڑ دیں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ پر چھوڑی، نوح علیہ السلام نے 1-2 دفعہ الزام نہیں لگا، یا 1-2 دفعہ بہتان نہیں لگا۔ آج ہم برداشت نہیں کرتے، نوح علیہ السلام نے 950 سال برداشت کیا، 950 سال انہوں نے یہ تکلیف برداشت کی جو قوم نے دی، اور اپنی اولاد سے بھی ملی، بیٹے نے بھی دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو دعائیں سکھائی ہیں، اور یہ تو بہت چھوٹی سی دعا ہے، یہ صرف ہمارے لیے سکھائی ہیں۔ نوح علیہ السلام کا وقت آج سے 4000 سال پہلے ہے، اور دعا آج ہم یہ یاد کر رہے ہیں، ہمارے لیے اللہ نے نازل فرمائے۔ تو اللہ ہمیں ان دعاؤں کو مانگنے کی اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔